اعظم پاکستان نے دھماکے دار خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی حکومت کے خاتمے کے پیچھے بیرونی سازشیں اور پاکستان کے غلاموں کی نشاندہی کر دی، ان کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے، کم سے کم فیصلہ مانتے ہیں لیکن کم سے کم سپریم کورٹ جو بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی سازشوں کی وجہ سے میری حکومت کا خاتمہ کیا گیا، ڈپٹی اسپیکر کا مراسلہ تو منگا کے دیکھ لیتے تاکہ انہیں پتہ چل جاتا کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ امپورٹڈ حکومت بیرونی سازشوں کے آقاؤں کی غلام حکومت کو نہیں مانیں گے اور وہ عوام میں جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج وزیر اعظم نے وہ خطاب کیا ہے جو پاکستان میں 1947 کے بعد کسی بھی حاکم وقت نے اتنی جرأت نہیں کی کہ سپر پاوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں شریعت بتائے اور ان کی سازش عام لوگوں کے سامنے آئے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے دھماکہ دار اور ایسے انکشافات کیے جسے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو نکالنے کی وجہ کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی عدم اعتماد آئی نہیں تھی تو پاکستانی سفارتکار کو امریکن اہلکار افسر ایک بلا کے دھمکی دیتا ہے کہ سنا ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے، اگر وہ ناکام ہوئی تو پاکستان کو سخت مشکلات دیکھنا پڑے گی اور ہم ان کا جینا مشکل کر دیں گے اور پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کامیاب ہو گئی اور امریکہ کے غلاموں کی حکومت آ گئی تو وہ پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ ناظرین، بڑی بات ہے کہ امریکہ ہمیں غلام سمجھتا ہے۔ ہم تو غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں، غلامی ہے مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے۔ لیکن وزیر اعظم کی اس بات کے بعد انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا، میں اس ملک کے لیے آزاد رہنا چاہتا ہوں، میں نے غلامی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ کو مجھ سے تکلیف تھی کہ میں ان کی غلامی میں نہیں آ رہا۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے جو 22 کروڑ عوام اور اوورسیز اربوں لوگوں کے ذہن میں سوالات تھے ان کے قوم سے خطاب میں واشگاف جواب دے دیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عوام کے ساتھ خطاب میں کہا کہ ابھی عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئی تھی اور پاکستانی سفارت کو امریکن اہلکار نے طلب کیا اور کہا کہ عمران خان روس کا دورہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کہو یہ دورہ نہ کرے ورنہ ہم پاکستان کی زندگی مشکل کر دیں گے اور اس کو روکو۔ ہمیں ایسی اعزاز پالیسیوں والا وزیر اعظم پاکستان میں نہیں چاہیے، ہمیں ماضی کے غلاموں والا چاہیے۔ آج وزیر اعظم نے اس تمام راز کو افشا کر دیا۔ پی ایم نے جمہوری حکومت کے خلاف بیرونی سازشوں اور پاکستان میں ان کے غلاموں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اور ان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے مطابق بیرونی طاقتوں نے امریکہ نے کہا کہ اگر عمران خان نے ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور روس کا دورہ کرنا جا رہا اس کو روکے اور ورنہ عدم اعتماد ناکام نہ ہوئی تو پھر وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میرا صرف اتنا قصور ہے کہ میں نے پاکستان کو غلامی سے نکال کے آزادی کے راستے پہ ڈالا، جس کی مجھے سزا ملی۔ امریکہ نے اپنی غلاموں کے ساتھ مل کے پاکستان میں چند سیاستدانوں کی طرف کہا، انہوں نے کہا جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، جن کے کیسز ہیں، جو ضمانتوں پر ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے کیسز ختم کریں گے اور امریکہ کی غلامی میں پاکستان کی خودداری کو فروخت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے دو ادوار میں 400 ڈرون حملے آئے اور میں نے آتے سال ہی ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ میں اپنے لوگوں کو، وزیر اعظم عمران خان کہنا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو یعنی کہ پاکستانی عوام کو کسی ملک کی خاطر قربان نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے میری زندگی بھی جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہمارے سابق اقتدار ماضی میں ڈالروں کی خاطر پاکستانوں میں جنگوں میں دھکیلتے رہے جس کے لیے ہمارے 80,000 شہادتیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بدقسمتی ہے، میں سپریم کورٹ کا حکم مانتا ہوں
لیکن مجھے اس سے سخت زیادہ مایوسی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ جو اس کو پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے، وہ مراسلہ جس کی تحت میں نے آرٹیکل 5 کے تحت سپیکر نے رولنگ تھی، وہ مراسلہ سامنے لانے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا کہ جس رولنگ کو وہ کینسل کر رہے ہیں اس میں سچائی کتنی ہے۔ اس میں واشگاف لکھا ہے کہ عدم اعتماد سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے اس رویے کو ملک کی بدقسمتی قرار دیا۔ انہوں نے کہا مراسلہ کے کم و بیش مندرجہ ذیل تمام عوام کے سامنے رکھ دیے عمران خان نے آج، لیکن انہوں نے کہا میں عوام کو صرف اس لیے نہیں دکھا رہا، آج کابینہ کو دکھایا، نیشنل سیکورٹی کونسل کو دکھایا، مراسلہ عوام کے سامنے اس لیے نہیں لا رہا کہ انٹرنیشنل مراسلے ایک کوڈ کے تحت آتے ہیں اور پاکستان کو کوڈ کا پتہ چل جائے گا، مگر صرف میں یہ بتاتا ہوں کہ خان کی حکومت کو ہٹانے کی سازش میں یہی قصور تھی کہ میں پاکستان کی پالیسی کو امریکہ اور دیگر طاقتور گروہوں کی غلامی سے نکال چکا تھا۔ خان کی بیرونی طاقتیں نکالنا کیوں چاہتی تھی، اس کے حقائق پر بھی انہوں نے ایک چیز پر سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا میں عوام کو امپورٹڈ حکومت جو آئے گی سازش کے تحت خرید و فروخت کے ساتھ مکر منڈی کے تحت، میں اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا اور ان کے خلاف عوام میں جاؤں گا اور آپ کے پاس پاکستان کی عوام سے انصاف لوں گا کہ یہ بکنے والے، یہ خریدنے والے جن کے اربوں خربوں روپے کے بیرون ملک واپس ہے، یہ حاکم آپ پر اس لیے مسلط کیے گیا کہ پاکستان کو غلام بنایا جائے۔ انہوں نے کہا ماضی میں ایک دوسرے کو ڈاکو، چور اور کرپشن کے الزام لگانے والے سارے ایک ہو گئے اور میں ان کے خلاف سرنڈر نہیں کروں گا اور عوام کے خلاف انتخابی مہم چلاؤں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے واشگاف لفظوں پہ کہا کہ انہیں صرف ایک تکلیف ہے کہ کاش جس رولنگ کو آرٹیکل 5 یعنی کہ ملک سے غداری پر کو انہوں نے ڈیفر کیا ہے اس کو بلا کے دیکھ لیتے کہ وزیر اعظم عمران خان سچ کرے اس مراسلے کو جو بیرونی طاقتوں کی سازش کے تحت پاکستان کا رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، دیکھ لیتے تاکہ ان کے سامنے سچ آ جاتا کہ وہ ملک کو ان کے اس فیصلے سے ملک غلامی میں جپ جائے گا۔ یہاں تک وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں دکھ ہوا ہے کہ میں نے جو خرید و فروخت ہارس ٹریڈنگ کی شکایت کی تھی ریفرنس میں صرف ایک بھی نہیں چھیڑا گیا اور کھلے عام خرید و فروخت اور انسانوں کو بھیڑ بکریوں پر جس طرح ان کی قیمت لگا کے پنجروں میں بند کی جا رہی ہے اس بارے میں بھی کوئی آرڈر نہیں آیا، جو ملک کی بدقسمتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بار بار اس بات کو کہا، کم از کم مجھے سپریم کورٹ کا اس بات پہ ساری عمر دکھ رہے گا کہ بیرونی طاقتوں کی سازشیں جو میں نے بے نقاب کی تھی اس مراسلے میں موجود تھی اس کو منگا کے دیکھ لیتے اور پاکستان کو آج غلامی نہ کہ کون عمران خان کی حکومت کو ہٹانا چاہتا ہے۔ اور عمران خان کی پرابلم کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امریکن سفیر نے اس وقت بلایا جب عدم اعتماد آئی نہیں تھی، انہیں پہلے پتا تھا کہ ہم عدم اعتماد لانے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے، اگر عمران خان روس گیا تو عدم اعتماد سے بچ گیا تو پاکستان کو ناقابل یقین مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسا برا وقت آئے گا، اگر بچ گیا تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کو پتا تھا کہ کون اچکن سلائے بیٹھا ہے اور ان کے غلام عمران خان کی جگہ آ کر پاکستان کو دوبارہ غلام مانا فارن پالیسی بنا کے امریکہ کا غلام بنا کے در بدر کر دیں گے اور رسوا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکن ڈپلومیٹ پچھلے دنوں میں نہ صرف میرے منرف اراکین سے ملے بلکہ ہمارے وزراء کے ساتھ بھی ملے اور ان کو کنونس کرتے رہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کو یقینی بنائیں، ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ اس بیانیہ سازش کا وزیر اعظم نے آج پوری عوام پر وہ مراسلہ جو امریکہ سے سفیر نے بھیجا تھا، اس نے کہا کہ کوڈ کی وجہ سے میں انہیں نہیں بتاتا لیکن اس کے تمام مندرجہ ذات رکھ لیے کہ امریکن کی سازش میں آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسی لیے عمران خان نواز شریف بیرون ملک بیٹھا باہر لوگوں کو مل رہا ہے اور پاکستان کوئی آزاد قوم کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے عراق اور دیگر جنگوں پر امریکہ کے خلاف حکمت عملی اپنائی، امریکہ مجھے جانتا تھا کہ اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہوں تو پاکستان کو نہ صرف قرضوں سے نجات دلاؤں گا بلکہ فوراً
آزاد و فارغ پالیسی بناؤں گا جس میں پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کیا جائے گا، اور اسی لیے میں نے عراق کی بھی مخالفت کی، ڈرون حملوں کے خلاف بھی احتجاج کیا۔ مجھے بڑی سازش کے تحت چیف جسٹس کے فیصلے پر دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے وہ مراسلہ کیوں نہیں پڑھا جسے میں ان کو بتانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ڈپلومیٹ کی پاکستان کے سیاستدان اور اپوزیشن کے ارکان سے ملاقات اس سازش کا حصہ، اور اس میں 15-20 ارب روپے سے میری حکومت تبدیل کرانے کی جو سازش کی گئی ہے، میں اس کے خلاف اب عوام میں جاؤں گا۔ اور انہوں نے اپنی 22 کروڑ عوام سے کہا کہ اگر آپ نے غلامی کی زندگی رہنی ہے تو سابقہ حکمران جو اربوں خربوں کے کرپشن میں مسلط ہے ان کے اوپر رکھ لیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، میں اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانوں گا۔ جبکہ اس موقع پر وزیر اعظم خان نے کہا کہ مجھے مائنس کرنے کی سازش امریکہ اور پاکستان میں لوگوں نے صرف اس لیے کی کہ میں نے امریکن اور طاقتوروں کی غلامی سے انکار کر کے پاکستان کے مفاد میں آزاد خارجہ پالیسی اور پاکستان کے قوموں کے لیے بنائی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا عمران خان نے کہ اگر میری 155 بندے اراکین اسمبلی ہیں اس کی حکومت نہیں چل سکتی تو 84 بندے جو 20 جماعتیں مل کے حکومت بنا رہی ہیں ان کی حکومت چلنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا میمو گیٹ اسکینڈل پہ تو 100 ووٹوں لے لیا گیا، لیکن جو اب امریکن سفارتکار نے لیٹر لکھا تھا اس پر 100 ووٹوں نہ لینا اور اس پر جوڈیشل انکوائری نہ کرنا، پاکستان کو غلامی میں دھکیلنا، تو ان کو ساری عمر اس پر دکھ رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ پاکستان میں ثابت ہو گیا کہ پارلیمنٹ مقدس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے آئین توڑا تھا تو پھر ہمارے خلاف بھی کارروائی جاتے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف امریکن اشاروں پر اچکن چلائے بیٹھا ہے، میں اس کو اچکن نہیں پہننے دوں گا چاہے اس کے لیے مجھے اپنی زندگی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے شہباز شریف نے کہا بیگر ناٹ چوائس۔ تو انہوں نے امریکہ کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ پاکستان کی حکومت میں ختم کرانے کے لیے ان کے خلاف اربوں روپے لگا رہا ہے۔ ناظرین، آج کی اس حکومت کے بعد پاکستان کی عوام کو عمران خان نے جھنجھوڑا ہے۔ عمران خان کے مطابق سازش کے تحت 20-15 ارب لگا کے امریکہ نے حکومت گرائی ہے اور ان کو سزا روس جانے اور امریکہ کو ایئر بیس نہ دینے کی وجہ سے دی گئی ہے۔ اب آپ فیصلہ خود کریں کہ اگر عمران خان سچے ہیں تو انہوں نے اس کے خلاف انکوائری کیوں نہیں کرائی؟ اگر وہ پاکستان میں غدار ہیں، کچھ سیاستدان غیر ملکی حقوں کے غلام ہیں تو انکوائری کرانے چاہیے تھی۔ کیا آپ غلاموں کی حکومت میں رہیں گے یا اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اعلیٰ سطحی بینچ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل بنائے، کمیشن بنائے اور ان کے تمام حقائق آرٹیکل 5 کے جو ڈپٹی اسپیکر نے لگائے تھے اس کے عوام کے سامنے لائیں تاکہ عوام کو پتا چلے ان کا حق بیرونی غلام تو نہیں، بیرونی جاسوس تو نہیں؟ کیا اب عمران خان کا یہ سوال ہے کہ میں 155 سے پورے نہیں کر سکا۔ دوسری طرف اپوزیشن پر بھی اب فرض ہے، اگر شہباز شریف کامیاب ہوتے ہیں تو عمران خان نے جو ان پر غلامی کا اور غیر ملکی جاسوسوں کا الزام لگایا تو سب سے پہلے اس خط کے مکمل تحقیقات کرائی جائے اور اعلیٰ سطح پر اس کو قوم کے سامنے لایا جائے۔ اگر میمو اسکینڈل پر نواز شریف شیر و جیکٹ پہن کے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو یہ پاکستان کی حکومت تبدیل کرنے اور 20 کروڑ عوام کے ضمیر خریدنے کا معاملہ ہے۔ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرانا پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کی آئندہ مستقبل کے نسل کے مفاد میں ہے۔ اگر اس فیصلے کو مٹی پاؤ ڈالا گیا تو یاد رکھ لے کہ غلاموں کی داستان نہیں ہوتی، داستانوں میں پاکستان ایک زندہ ہے۔ تاہم ہم یہ نہیں کہتے عمران خان جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے پہ تمام اپوزیشن والے غیر ملکی جاسوس ہیں یا غدار ہیں، لیکن اس کی تحقیقات آرٹیکل 5 کے تحت جو کیا گیا تھا اس کی مکمل تحقیقات سامنے آنی چاہیے۔ امریکہ عمران خان کی حکومت کو کیوں گرانا چاہتا تھا، پاکستان میں کون کون تھا، اگر یہ سچ ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ الزام لگانا کوئی اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے زندہ زمین کے ساتھ رہنا۔ ہمیں کسی بھی سپر ملک کی غلامی نہیں، ہم تو غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے ساری صورتحال رکھی، آپ کا وزیر اعظم نے جو خطاب کیا اب آپ جانے، آپ کا ملک جانے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ پاکستان زندہ باد۔